لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ. اللهم صل على گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کی ترتیب ہماری چل رہی ہے جمعۃ المبارک پہ. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ تھا. حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. آج الحمدللہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہوگا. جو واقعہ اور قصہ قرآن نے بیان کیا، قرآن کی روشنی کے اندر کہ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گی. حضرت ہود علیہ السلام کی جو تعلق ہے ان کا، وہ قبیلہ حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے. جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا دنیا میں اپنی قوم کے پاس. یمن اور عمان اور اس کے درمیان ایک جو جگہ ہے حضر موت، یعنی اس کو احقاف بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام اس جگہ سے وہاں پہ رہائش پذیر تھے. تو احقاف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں ریگستان کا علاقہ ہے، بڑے بڑے ریت کے ٹیلے ہیں. تو حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم وہیں پہ رہتی تھی. جیسا کہ آپ ان واقعات سے سن رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے اور اپنی قوم کو سمجھایا، تبلیغ کی. ان کا بھی نقطہ نظر ایک ہی تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا نہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ سمجھو، صرف اللہ کی عبادت کرو. تو حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، اور جو آج بیان کیا جائے گا حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید تھی. تو فرمایا جب اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، قوم کے سامنے دعوت دین رکھی، تو قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کے پاس بھیجا. تو یہ عاد، ایک ہے عاد، ایک ہے سمود. عاد جو ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے. سمود جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے.
تو فرمایا بھیجا ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو۔ جب قوم کے پاس اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تو سب سے جو پہلی انہوں نے دعوت دی وہ دعوت کیا تھی؟ تو فرمایا مالک کائنات نے یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بھی بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، بتوں کو معبود سمجھتے تھے، ان سے اپنی حاجتیں نظریں اور منتیں مانتے تھے ان کے نام کی، ان سے ہی سب کچھ جو ہے اپنی امیدیں رکھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، فرمایا اس قوم کو اللہ سے اپنا تعلق ان کا جوڑ پیدا کرو، یہ قوم بت پرستی سے ہٹ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے، یہ قوم غیر اللہ سے مانگنے والی قوم ہے، اس قوم کی امیدیں، اس قوم کے عقیدے، اس قوم کے نظریے ایک اللہ کے اوپر ہونے چاہیے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا ہے، فرمایا اس سے مانگو، فرمایا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان بتوں کو تم خدا سمجھتے ہو، ان بتوں کو تم اللہ کا درجہ دیتے ہو، تم ان بتوں کو رب کا درجہ دیتے ہو، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں اللہ نے نہیں بنایا؟ کہ اس زمین کو مالک کائنات نے نہیں بنایا؟ آسمان کو نہیں بنایا؟ یہ کتنی دنیا کی رونقیں اور کتنی دولت سے آپ کو نوازا، طاقت دی، افلا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ فرمایا حق تو یہ بنتا ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو۔ تو یہ دعوت دین تھی، تبلیغ تھی جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے رکھی۔ تو جب یہ مسئلہ بتایا، عقیدہ بتلایا، نظریہ بتلایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، تو قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہہ۔ جب اللہ کے نبی، اللہ کا پیغمبر دین کی دعوت دے رہا ہے، بت پرستی سے ہٹا رہا ہے، قوم کے جو سردار تھے، جو کافر تھے اس کی قوم میں سے، تو سب سے پہلے انہوں نے کہا انا لنراک فی سفاہہ۔ اللہ اکبر، پیغمبر کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، آپ تو حماقت میں مبتلا ہیں۔ فرمایا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، آپ حماقت کے اندر بھی مبتلا ہیں، اور دوسری بات یہ کہ معاذ اللہ آپ جھوٹے بھی ہیں۔ اللہ کا نبی راہ راست کی طرف بلا رہا ہے، ہدایت والے راستے کی طرف بلا رہا ہے، بت پرستی سے ہٹا کر ایک اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ رہا ہے۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں آپ حماقت میں مبتلا ہیں، قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی کو یہ القابات دیے گئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے دین اسلام ایک ایسا دین ہے، جب ہم کافروں کے سامنے اللہ کا دین پیش کریں گے، پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان اور آخری نبی کا جو حکم ان کے سامنے رکھیں گے، تو اس طرح کی باتیں سننے میں آئیں گی۔ لوگ کہیں گے یہ تو دہشت گرد ہیں، لوگ کہیں گے یہ تو بڑے انتہا پسند ہیں، یہ اسلام مذہب ایسا ہے جو انتہا پسندی کی طرف دعوت دیتا ہے، جو دہشت گردی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس وقت بھی الزام اسلام کے اوپر، دین کے اوپر لوگ لگاتے تھے، اور آج بھی دین کے اوپر لگاتے ہیں، اسلام کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو فرمایا فی صفیحۃ صفاحۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اللہ کے پیغمبر کو بے وقوف بھی کہہ رہے ہیں اور جھوٹے بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قال یا قوم لیس بی صفاحہ، اگے اللہ کا پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام
اپنی قوم کو جواب دیتے ہیں، فرمایا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، آپ مجھے بے وقوف سمجھتے ہو، جھوٹے سمجھتے ہو۔ فرمایا لیس بسفاہہ، میں تو حماقت میں مبتلا تو نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے پیغام رساں بنا کر بھیجا ہے، میں تو رب العالمین کی طرف سے تمہیں اللہ کا قرآن، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ فرمائے میں بے وقوف نہیں ہوں، بے وقوف تم ہو، جھوٹے تم ہو۔ اللہ کا نبی سچا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ پیغام لوگوں کو سنا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے ابلغکم، میں تو پیغام پہنچانے آیا ہوں تمہیں، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں، اللہ کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں جو رب نے مجھے عطا کی ہے۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، فرمایا میں ہی تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں سچ اور حق کی بات بتاتا ہوں، میں امانت دار ہوں۔ اللہ نے میرے اندر خیر خواہی جمع کی ہے، وہی خیر خواہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کا نبی دیکھیں کتنی تڑپ اور درد دل رکھتا تھا اپنے قوم کے لیے۔ فرمایا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، کہ میں ہی تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کا پیغمبر لوگوں کو دین سمجھا رہا ہے۔ فرمایا اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، فرمایا میں ایک تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں ایک نصیحت لے کر آیا ہوں، یہ نصیحت میری طرف سے بھی نہیں ہے۔ لوگ ہوتے ہیں اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، نصیحت دے کر بھیجی، ذکر دے کر بھیجا، وہی نصیحت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، تم اس نصیحت کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، دوسری بات یہ ہے میں بھی تم میں سے ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کہنے لگے اپنی قوم کو کہ تم مجھے اجنبی سمجھتے ہو، میں تم ہی سے ہوں، میں جو اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں، نصیحت دینے آیا ہوں، علی رجل منکم، میں تو تم میں سے ہوں، لینذرکم، میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں، میں تمہیں اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ تم دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کی ذلت سے بچ جاؤ۔ اللہ کا پیغمبر اپنی قوم کو ناصح کرنے والا، نصیحت دینے والا، اور فرمایا امانت دار پیغمبر، اور قوم کے لوگوں کا رویہ دیکھیں۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں سرداری نہیں دی؟ اس قوم عاد کو فرمایا کیا تمہیں اللہ نے سرداری نہیں دی؟ جب اللہ کا عذاب آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر، وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سرداری دی۔ فرمایا اذ جعلکم خلفاء الارض، اللہ نے تمہیں سرداری دی، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے۔ یہ قوم عاد ایسی طاقتور ترین قوم تھی، ان کے بڑے بڑے قد تھے اور ہاتھوں کے ساتھ پتھر تراشتے تھے، اپنے گھر بناتے تھے، اتنی طاقتور ترین قوم۔ قرآن کہتے ہیں سورۃ فجر کے اندر آتے ہیں، فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیسے معاملہ کیا عاد والوں کے ساتھ، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارام ذات العماد، کہ اللہ نے کتنے کتنے بڑے بڑے ستونوں والے ان کو پیدا کیا، بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے، بڑے بڑے مضبوط گھروں کے اندر رہنے والے، اللہ نے انہیں اتنی طاقت عطا فرمائی تھی۔ تو فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ رب العزت نے ان کی طاقت کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا، فرمایا کہ یہ قوم اتنی طاقتور تھی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ نے اس جیسی طاقتور ترین قوم کسی میں پیدا ہی نہیں کی۔ فرمایا دنیا کے اندر کوئی ان جیسا طاقتور تھا ہی نہیں، اتنی اللہ نے انہیں طاقت دی تھی۔ اس طاقت کے بلبوتے، اس طاقت کے گھمنڈ کے اندر، اس طاقت کے نشے میں آ کر یہ قوم اللہ کے پیغمبر کے نافرمان بن گئی،
اللہ کا پیغمبر دین کی دعوت دیتا ہے، سمجھاتا ہے، قوم کے لوگ انکار کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں قوم کے لوگ؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر سچے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی عذاب لیں، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ بجائے ماننے کے، تسلیم کرنے کے، فرمان برداری کرنے کے، اللہ کے پیغمبر کا انکار کرتے، اللہ کے پیغمبر کی توہین کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر تمہارا دین سچا ہے، تمہاری نبوت سچی ہے، تمہاری رسالت سچی ہے، تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ اکبر! جب اللہ کا پھر عذاب آیا، یہ قوم نافرمان بن گئی۔ یہ وہ قوم جو طاقتور قوم تھی، جس کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، جس کو اپنی طاقت کے اوپر فخر تھا، اس طاقت کے گھمنڈ کے اندر رب تعالیٰ کی ذات کو بھول گئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے سے بچ گئے۔ وہ پیغمبر جو ناصح اور امین تھا، ان لوگوں نے اس پیغمبر یعنی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کی۔ تو سورۃ احقاف کے اندر آتا ہے، جب اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا اس قوم کے اوپر، تو اللہ رب العزت نے سورۃ احقاف کے اندر اس قوم کا تذکرہ فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُمْطِرُنَا، اللہ اکبر، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُمْطِرُنَا، پس جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو کہ وہ بادل آ رہے ہیں، عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ، اللہ اکبر! کیسی بد نصیب قوم تھی، بد نصیب، جن کی قسمت کے اندر، جن کی مقدر کے اندر ہدایت مالک کائنات نے نہیں لکھی۔ اللہ کا پیغمبر انہیں سمجھاتا ہے، دین کی طرف دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، ہر طرف وہ عذاب کے آثار نظر آئے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس قوم کے اندر جو ہے پانی کی قلت ہو گئی تھی، بارش نہیں برس رہی تھی، بجائے عذاب کے آثار کو دیکھتے ہوئے عبرت پکڑتے، تو کہنے لگے یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو بادل آ رہے ہیں، یہ بادل آئیں گے، برسیں گے، ہم سیراب ہوں گے، کھیتی باڑی سرسبز و شادابی، دنیا کی جو یہ چہل اور یہ پہل، یہ رونقیں پھر سے بہار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قالوا هذا عارض ممطرنا، فرمایا یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ بادل نہیں آ رہے، یہ سبز و شادابی کے لیے کوئی برسات نہیں آ رہی، یہ کوئی پانی نہیں آ رہا، یہ کوئی بارش نہیں آ رہی۔ فرمایا هذا عارض ممطرنا، یہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے جو میں تہس نہس کر دے گا، جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ فرمایا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، کہ تم کہتے تھے نا کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر ہم جھوٹے ہیں، ہمارا دین مذہب جھوٹا ہے، ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ما استعجلتم به، جس چیز کی تم جلدی کرتے تھے وہ عذاب آ چکا ہے۔ کون سا عذاب تھا؟ فرمایا ریح فیہا عذاب علیم، ریح فیہا عذاب علیم، وہ ایسی تیز ہوا جو طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ فرمایا عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب تھا۔ وہ ایسی ہوا آئی جس ہوا نے فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے ہوا سے کام لیا، فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، فرمایا اللہ کا وہ عذاب آیا، ہر چیز کو اس نے تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، فرماتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا، إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، سوائے ان کی جگہوں کے، سوائے اللہ کی زمین کے، سوائے اللہ کے فرش کے، ان کے مکانات تباہ ہو گئے، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی، ان کی جائیدادیں تباہ ہو گئی، ان کی مال و دولت زر سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔
فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرم لوگوں کو ایسے سزا دیتے ہیں۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، نافرمان انسان جو ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ کے دین کو بغاوت سمجھتا ہے، اللہ کے دین کا انکار کر دیتا ہے، دیکھیں وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کیسے تباہ و برباد ہوئی۔ فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین، کذالک نجزی القوم المجرمین۔ پھر سورۃ قمر کے اندر بھی فرمایا، سورۃ قمر کے اندر بھی حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جب عذاب کے آثار ظاہر ہوئے، پھر جب اللہ کا عذاب آیا، وہ ہوا تیز اور سخت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ ہوا ان کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی، اتنی سخت ہوا اللہ نے بھیجی۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ اس طریقے سے پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے خشک تنے گرے کر پڑے ہوتے ہیں، کھجور کے تنوں کی طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ فرمایا جس طرح کھجور کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اس طرح ان کے تنے بنے ہوئے تھے۔ رب نے اس عذاب کے اندر اس قوم کو مبتلا کیا۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی ونذر، فرمایا کیسے تھا میرا عذاب، یہ انسانوں کو بتلایا گیا، ہمیں سبق دیا گیا۔ فکیف کان عذابی ونذر، اس عذاب کی طرف نظر دوڑاؤ، وہ عذاب کیسا تھا، میری کیسی تنبیہات تھی، جو انسان مانتا نہیں ہے۔ پھر سورۃ حاقہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اتنی ہوا تیز تھی۔ فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، الحاقہ ہو کر رہنے والی، وما ادراک ما الحاقہ وہ کیا ہے ہو کر رہنے والی، اللہ اکبر، ما الحاقہ وہ کیا ہے، وما ادراک ما الحاقہ فرمایا کیا معلوم آپ کو وہ کیا ہے ہو کر رہنے والی، اللہ اکبر۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یہاں پہ قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، فرمایا اس قوم نے، قوم ثمود نے اور عاد نے جب اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی، ان کے دین اور ان کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا، فرمایا وعاد بالقاریہ، جو فرمایا ہو کر رہنے والے وہ کیا تھا، فرمایا وہ بہت بڑا حادثہ تھا۔ تھوڑا ان کا ساؤنڈ کم کر دیں کوئی اس کی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، فرمایا وہ بڑا حادثہ تھا، وہ کون سا حادثہ تھا، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، فرمایا بِرِيحٍ، اللہ نے سخت طوفان بھیجا ہوا کا، وہ جب طوفان آیا صرصر عاتیہ، بڑا سخت طوفان تھا، بڑی شدت کے ساتھ آیا، بڑی تیزی کے ساتھ آیا، انہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ فرمایا سخرها علیہم 7 لیال، اللہ نے اس عذاب کو، اس ہوا کو 7 لیال، 7 دن مسلسل رکھا، 7 دن اس قوم کے اوپر وہ ہوا کے جکھڑ چلتے رہے۔ فرمایا فَأُهْلِكُوا وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، اور 8 دن حسوماً مسلسل وہ ہوا چلتی رہی۔ اللہ کا جب عذاب آیا، 7 راتیں اور 8 دن وہ مسلسل وہ ہوا کا طوفان اور عذاب اس قوم کے ارد گرد گھومتا رہا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، بس دیکھو تم اس قوم کی طرف، فِيهَا سَرْعًا، وہ کیسی سرکش قوم تھی، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ،
اللہ رب العزت نے فرمایا وہ اس طریقے سے گرے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے تنے بوسیدہ گر جاتے، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تباہ و برباد معاشرہ ہو گیا، وہ قوم تباہ و برباد ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، یہ ہمیں سمجھایا گیا، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا بتلاؤ کیا اس قوم میں سے کوئی آج باقی ہے، اس کی باقیات ہے، اس کی نسل ہے؟ ان قوم کے لوگ، ان کی طاقت کہاں گئی، ان کا نشہ کہاں گیا، ان کی دولت کہاں گئی، ان کی جائیداد کہاں گئی؟ فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ہے ان کی کوئی طاقت، کیا ہے ان کی آج دولت نظر آ رہی ہو؟ فرمایا یہ طاقت، یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ سب کچھ یہ عارضی ہے، اس دنیا کو بقا ہے، آخرت کو جو ہے وہ ہمیشگی ہے، اس دنیا کو فنا ہے، آخرت کو بقا ہے، باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ آخرت کی چیز ہے۔ دنیا کی طاقت، دنیا کا اقتدار، دنیا کی حکومت، سب کچھ یہاں پہ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، کیسے اللہ نے برباد کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کی، ان قوم کے لوگوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ایک طرف دین آ جائے، ایک طرف دنیا کے طاقتور ترین لوگ آ جائیں۔ دیکھیں وہ قوم کے لوگ کیا ان کا رویہ تھا، ایک طرف اللہ کا پیغمبر دین کی دعوت دیتا ہے، ایک طرف قوم کے سردار اور قوم کے وڈیرے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دیتے ہیں۔ لیکن قوم کے لوگوں نے، بہت کم لوگ تھے جو حضرت ہود علیہ السلام کی اطاعت کی، اکثریت ان میں سے قوم کے لوگ وڈیروں اور سرداروں کے پیروکار تھے۔ تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے، ہم جس تنظیم کے ساتھ بھی کھڑے ہوں، سیاسی تنظیم ہو یا جو کوئی بھی ہو، لیکن جہاں آپ دیکھیں دین کی مخالفت ہو رہی ہو، دین کی بغاوت ہو رہی ہو، ہم ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں، جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے ہیں، جو الہ کلمت اللہ کی طرف کھڑے ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیں وہ تباہ و برباد، ان کی بربادی کا سبب کیا بنا؟ ایک طرف اللہ کا پیغمبر دین کی دعوت دیتا ہے اور قوم کے لوگ ان لوگوں اور وڈیروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ ایک سبق یہ ملتے ہیں۔ دوسری بات جو علماء نے لکھی کہ قوم عاد کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا کا آیا، قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا ایک آواز سے، آواز آئی اللہ کی تو ختم ہو گئے، مر گئے۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، جتنے قوموں پر اللہ کے عذاب ہے، بارشوں کے عذاب ہے، پتھروں کے عذاب ہے، تو یہ پانی کا عذاب ہے، مختلف عذاب ہے، لیکن یہ ہوا اور آواز کا جو عذاب تھا یہ ان دونوں قوموں کے علاوہ کسی کو اوپر نہیں آیا۔ اس کے اندر علماء نے بڑی حکمتیں لکھی ہیں کہ یہ آواز کا جو عذاب آیا قوم صالح کے اوپر، سمود کے اوپر، یہ کیوں؟ قوم عاد اور قوم سمود یہ بڑی طاقتور قوم لوگ تھے، بڑی طاقت تھی ان کے پاس، تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ کی ذات طاقتور، اتنی طاقتور ہے، اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے صرف ایک آواز سے کام لیا، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور بتلانا یہ چاہا کہ قوم کے لوگوں تمہاری طاقت تمہارے کام نہیں آئے گی، بلکہ اگر میں آواز سے بھی کام لینا چاہوں تو تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور دوسرا جو ہوا کا عذاب آیا، اللہ ہوا کے اوپر عذاب جو ہے ان کے اوپر مسلط کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور چیز نہیں آئی، دنیا کے اندر جس ہوا سے تم مستفید ہوتے ہو، جس ہوا آواز سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اللہ رب العزت نے اس ہوا کو تیز کر دیا، اس قوم کو تہس نہس کر دیا۔ تو فرمایا اللہ کا جب عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی حکومت، کسی کا اقتدار، کسی کی طاقت کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اللہ کی طاقت جو وہ بڑی احکم الحاکمین ہے،
اللہ کی طاقت کسی طاقت کے نیچے اوپر نہیں آ سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے بتلانا یہ چاہا کہ چاہے انسان کے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے یا طاقت آ جائے، وہ اپنے رب کو نہ بھولے۔ آپ دیکھ لیں طاقت حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی آئی، وہ بھی بڑے تاجر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی طاقت تھی، تاجر تھے، تجارت کرنے والے تھے، مال تھا، دولت تھا، سب کچھ دیا، لیکن تعلق اللہ کے ساتھ اور مضبوط ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے بتلانا یہ چاہا کہ تمہاری طاقت، تمہاری دولت، تمہارا گھمنڈ، تمہارا اقتدار، تمہاری حکومت، یہ سب دنیا کے اندر محدود ہے، یہ یہاں تک محدود رہے گی۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، اس کے مقابلے میں کوئی چیز اوپر نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔